اللہ نے فرمایا جو شخص قتل کرے کسی مومن کو جان بوجھ کر، تو ہم نے یہ بات کی تھی کہ جان بوجھ کر ایک مومن کو قتل کرنا اس لیے کہ وہ مومن ہے، تو یہ تو کسی مومن سے ممکن نہیں ہے کہ ایک مومن کسی مومن کو اس لیے قتل کرے کہ یہ مومن ہے۔ ہاں ممکن ہے، کب، کس صورت میں؟ کہ اس نے قتل کر دیا جان بوجھ کر یہ سمجھتے ہوئے کہ اس کو قتل کرنا جائز تو نہیں ہے، حرام ہے، لیکن پھر بھی اس نے قتل کر دیا، ایسا ممکن ہے، یہ اس کی سزا بتائی جا رہی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مومن کہتا ہے اور مومن کہتے ہوئے ایک مومن کو اس لیے قتل کرتا ہے کہ وہ مومن ہے، اس کے ایمان کی وجہ سے قتل کرتا ہے، تو وہ شخص تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے، وہ کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا ایک مومن ہونے کی حیثیت سے کسی دوسرے شخص کو قتل نہیں کر سکتا، اور اگر وہ اس گناہ کو گناہ سمجھتے ہوئے کرتا ہے تو وہ گناہ گار ہو جاتا ہے، وہ حرام کا مرتکب ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت کبیرہ گناہ ہے، جس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک ہے، حدیث شریف میں آتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ زمین و آسمان کے تمام لوگ مل جائیں، زمین و آسمان میں رہنے والی تمام مخلوقات مل جائیں اور مل کر کسی مومن کو، بے گناہ مومن ہے، اس کو قتل کر دیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں اوندے منہ ڈال دے گا۔ ایک مومن کو قتل کرنے میں جو بے گناہ تھا، اس کا کوئی قصور نہیں تھا، تو فرمایا حدیث شریف میں کہ زمین و آسمان کے سب لوگ مل جائیں اور مل کر ایک بے گناہ مومن کو اگر قتل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں اوندے منہ ڈال دے گا۔ کتنا بڑا جرم ہے! ہمارے نزدیک یہ کوئی جرم ہی نہیں ہے۔ ہم کہیں پارٹی کے نام پر، کہیں جو ہے دین کے نام پر، کہیں کسی اور نام پر قتل و غارت گری کے جو ہیں وہ بازار کرم کیے بیٹھے اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، ایک دوسرے کو خود قتل کرتے ہیں اور پھر شہید بھی بن جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ دو مومن، حدیث پاک کا مفہوم ہے، دو مومن آپس میں جو لڑے اور انہوں نے ایک کو قتل کر دیا، تو فرمایا کہ القاتل والمقتول کلاہما فی النار، قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ مومن ہیں اور کیا کیا ہے؟ ایک مقتول ہوا جس کو قتل کیا گیا، ایک قاتل ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ دونوں جہنم میں جائیں گے۔ تو کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا وجہ؟ یہ تو سمجھ میں آتی ہے بات کہ قاتل جہنم میں جائے، لیکن مقتول کا کیا قصور ہے؟ اس کو تو قتل کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ بات یہ ہے کہ یہ جو قاتل تھا اس نے اس کو قتل کر دیا، لیکن وہ مقتول بھی تو اس کو قتل کرنا چاہتا تھا، اس کا بھی ارادہ اس کو قتل کرنے کا تھا، اس نے پہلے وار کر لیا، تو لہٰذا دونوں جہنم میں جائیں گے۔ دونوں کی سزا کیا ہے؟ جہنم میں جائیں گے۔ ہمیں خواب میں بھی آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ جی بس خواب میں آیا ہمیں، خواب کوئی دین نہیں ہے، اور دین جو وہ کسی خواب کے تابع نہیں ہوا کرتا۔ دین تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نظام کے تابع ہے جو ہمیں دیا ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، اجماع ہے، قیاس ہے، یہ جو اس کے ماخذ بتائے ہیں جن سے ہمیں دلیل ملتی ہے یہ ہیں۔ اس کے علاوہ آپ خوابوں میں کچھ بھی دیکھتے رہیں، ان خوابوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ جو شخص قتل کرے کسی مومن کو جان بوجھ کر تو اس کی سزا جہنم ہے، ہمیشہ رہے گا اس میں، جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ یہاں اللہ نے الفاظ استعمال کیے خالدن فیہا۔ قرآن مجید میں جہاں خالدن کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک طویل عرصے تک ایک مسلمان نے، ایک مومن نے دوسرے مومن کو قتل کر دیا، اور وہ یہ جانتا ہے کہ یہ قتل کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، اس کے باوجود اس گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، تو اس کی سزا کیا ہے کہ وہ ایک لمبے عرصے تک، طویل عرصے تک جہنم میں رہے گا۔ لیکن اگر قرآن پاک میں خالدن کے ساتھ ابدن کے الفاظ استعمال ہو جائیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔
خالدن ابدن، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ہمیشہ ہمیشہ۔ اور یہ کس کے لیے؟ جو کافر ہے۔ یا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک مومن شخص کسی دوسرے مومن کو اس کے ایمان کی وجہ سے اگر قتل کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، وہ چاہے کتنا اپنے آپ کو کہے کہ میں مومن ہوں، وہ مومن نہیں، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ کہ ایک مومن کو اس نے کافر جو ہے وہ بنا لیا اور اس کو کافر جانا، اور اس کو اس کے ایمان، ایک مومن کو جو ہے اس کے ایمان کی وجہ سے قتل کر دیا، تو اس ایمان کی وجہ سے، قتل کرنے کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، لہٰذا وہ قاتل ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اب جو اہل سنت ہے ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی شخص جس نے جانتے بوجھتے ایک مسلمان کو قتل کیا اور وہ اس کو گناہ تصور کرتا ہے، گناہ مانتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے خلوص نیت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ لیکن معتزلہ ایک گروہ گزرا ہے جو آج تو موجود نہیں ہے، لیکن اس جیسے عقائد رکھنے والے کئی لوگ پیدا ہو ہی جاتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی جان بوجھ کر اگر کسی مومن کو قتل کیا گیا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، لہٰذا اس کی توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ یعنی گناہ کبیرہ کرنے والے کو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کفر میں داخل نہیں ہوتا ہے لیکن دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے۔ تو یہ عجیب منطق ہے۔ تو بہرحال اہل سنت کا یہ نظریہ نہیں، اہل سنت کا نظریہ کیا ہے کہ اگر مومن سے کوئی گناہ کبیرہ ہو جائے اور وہ خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، معافی مانگے، استغفار کرے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو شخص قتل کرے کسی مومن کو جان بوجھ کر تو اس کی سزا جہنم ہے، ہمیشہ رہے گا اس میں، اور غضبناک ہوگا اللہ تعالیٰ اس پر اور اپنی رحمت سے دور کر دے گا، اور اپنی رحمت سے دور کر دے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس نے کسی مومن کا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ کسی مومن کے قتل میں ایک کلمہ کہا بلکہ ایک حرف ادا کیا، اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن جب اس کو پیش کیا جائے گا تو اس کے پیشانی پر دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کہ یہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ کیا سزا اس کی؟ جس نے ایک حرف کا کیا مطلب؟ اس نے صرف قا ادا کیا، قاف، لفظ قاف، کوئی اشارہ کر دیا، کسی طریقے سے قاتل کی مدد کر دی، اس کو اس کے گناہ میں برابر کا شریک تصور کیا جائے گا، اس میں برابر کا شریک تصور کیا جائے گا۔ وہ قاتل ہوگا وہ بھی جس نے کسی طریقے سے بھی کسی مومن کو قتل کرنے میں مدد دی ہے، وہ قیامت کے دن اللہ کی رحمت سے محروم ہوں گے۔ اور اللہ کی رحمت سے محروم کون ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے محروم مومن تو نہیں ہوتا، اللہ کی رحمت سے محروم تو وہ ہوتا ہے کہ جو کافر ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس پر اللہ کا غضب ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے گا، اور تیار کر رکھا ہے اس نے اس کے لیے عذاب عظیم۔ اب آگے فرمایا کہ اور کیا سزا ہے اس کی؟ ایک تو وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا، وہ غضب الہی کا مستحق ہو جائے گا، وہ لعنت من جانب اللہ کا مستحق ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اس کے لیے فرمایا کہ عذاب عظیم تیار ہے، عذاب عظیم جسے خود اللہ فرمائے کہ بڑا عذاب، وہ کتنا بڑا ہوگا اس کا تصور ہم نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ ایک مومن کو جو ہے قتل کرنا کسی صورت میں بھی وہ جائز نہیں ہے۔